الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کے مکتوبات ہیں. سناتے ہی رہتا ہوں، لیکن یہ تو مکتوبات ایسے ہیں کہ بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار سننا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان مکتوبات کے ذریعے ہم سب کی اصلاح فرمائے. حضرت تھانوی کے مکتوبات چھپے ہوئے ہیں، جس کو سلوک کی بہت سی باتیں اس میں، کیا اس کا نام بھی ہے. اسی طرح شاہ صلی اللہ صاحب جی نے بھی مکتوبات چھپیں گے جب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان مکتوبات کے ذریعے سے بھی ہم لوگ کی اصلاح فرمائے. میں نے بھی دکھایا تھا کہ ملفوظات سے زیادہ مکتوبات سے فائدہ ہوتا ہے. ملفوظات ہے یاد ہے نہیں، یہ مکتوبات تو لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. اب یہ کیا کہتے ہو کر پتہ نہیں کہیں کیا کہتے، بھائی زبان بھی تو کہتے رہے ہوں گے. سب مکتوبات ہی ہیں. اس میں آپ کو مکتوبات کا فائدہ سب سے پائے یہی ہے. لکھ رہے ہیں مکتوب 156. آپ کی سلامتی لکھ رہے ہیں، آپ کی سلامتی اور ظاہری و باطنی استقامت کے لیے دعا و امید کی گئی. یہ دعا انہوں نے لکھا ہوگا کہ ان چیزوں کے لیے دعا کیجیے. تو مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلاۃ و ارسال تسلیمات کے بعد عرض ہے. حمد و صلاۃ و ارسال تسلیمات کے بعد عرض ہے. یہاں کے حالات بہرحال الحمدللہ، آپ کی سلامتی اور ظاہری و باطنی استقامت کی دعا و امید کی گئی. دعا کریں. افسوس ہے کہ عمر اختتام کو پہنچ رہی ہے. خواجہ محمد معصوم افسوس کہ عمر اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کوئی عمل نہیں ہو سکا. حجت درست ہو گئی اور دنیا کی بے وفائی بدیہی ہو گئی. کسی نے ہاتھ کا مارا ہے، پیر کا مارا ہے، ہاتھ شل ہے، پیر لوگ ہے، زبان بند ہے، کوئی چیز کام نہیں. یہ معرفت ہے، یہ حالات کیا معرفت، اپنے نفس کی معرفت، اپنے نیستی کی معرفت، عمر کی بے وفائی کی معرفت سب ہو گئی. افسوس کہ عمر اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کوئی عمل نہیں ہو سکا. حجت درست ہو گئی ہے، کوئی حجت اور دنیا کی بے وفائی بدیہی اولا ہو گئی، قریب ہو گئی. فتنے مصیبتیں پہ در پہ آ رہے ہیں. ہم ہی لوگ نہیں ہیں. خواجہ محمد معصوم مجددی صاحبزادے ہیں، یہ 7,000 خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود لکھ رہے ہیں یہ تو ادھر بے نیاز ہو رہا، بے نیاز ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امتحانات میں پاس فرمائے، کامیاب فرمائے. اس سے کوئی اندر می خراش و می تراش، اندر می خراش و می تراش، تا دم آخر دم فاری مباش.
اندر ہی رحمی خراش و میتاج، اس راستے میں تو کوئی لگا ہی رہے گا. اندر ہی رحمی خراش و میتاج تا دم آخر دم فائز بباش. افسوس عمر اختتام کو پہنچ رہی ہے اور کوئی عمل نہیں ہو سکا. حجت درست ہو گئی ہے، سب اللہ نے سہولتیں تم کو دی، لیکن اس سے تم نے کام نہیں لیا. اور دنیا کی بے وفائی بدیہی اولا ہو گئی ہے. کسی کا ساتھ نہیں دنیا نہ ہاتھ ساتھ دیتا ہے، پیر ساتھ دیتا ہے، نہ دل دماغ ساتھ دیتا. یہ سب ان کی معرفت ہے. اللہ نے یہ سب کیا، اس کو کس انداز سے اپنے اوپر منتبک کر رہے ہیں. پریشانیاں ہیں، لیکن بے وفائی نہ بے وفائی کر رہے ہیں نہ ظلم کر رہے ہیں. دنیا کی بے وفائی بدیہی اولا ہوئی اور فتنے مصیبتیں پے در پے آ رہے ہیں. آج اسی سے اچھا رہی ہے بولتا. آج دنیا میں مسلمانوں پر کتنی مصیبتیں، یہ سب مصیبتیں آخرت میں کارگر ہیں انشاءاللہ. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. ایک کانٹا بھی چبھتا ہے. افسوس کہ عمر اختتام کو پہنچ گئی ہے اور کوئی عمل نہیں ہو سکا. حجت درست ہو گئی ہے اور دنیا کی بے وفائی بدیہی اولا ہو گئی. فتنے و مصیبتیں پے در پے آ رہے ہیں. احباب و لخت جگر کچھ کر رہے ہیں. ہو رہا ہے روزانہ. احباب وہ لگتے جگر کچھ کر رہے ہیں. میں تو حضرت کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کتابوں تک متوجہ کیا. انہیں اور کسی بزرگ کے ان کتابوں تک توجہ نہیں ہے. حضرت سناتے تھے، ایک چیز پہ نہیں رہتے تھے. یہ سے فائدہ نصاب میں بھی یہ کتابیں نہیں رہتے تھے. راہی اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. دنیا کی بے وفائی بدیہی اولا ہوئی. فتنے اور مصیبتیں پے در پے آ رہے ہیں. احباب و لخت جگر، احباب و لخت ہائے جگر کچھ کر رہے ہیں. یہی بات ہے. اور کوئی بیداری وہ ہوشیاری نہیں ہے، اور کوئی بیداری وہ ہوشیاری نہیں ہے. اور نہیں تو توبہ و نابت، اس کے باوجود ہوشیاری نہیں آ رہی ہے. اور نہیں توبہ و نابت ہے، بلکہ غفلت میں اضافہ اور گناہوں میں زیادتی ہو رہی ہے. یہ بھی مسئلہ یہ بھی ایک ہے. کسی لڑکے کا امتحان ہونے والا ہوتا ہے، وہ اس کو کچھ فکر نہیں ہے. ہمارے یہاں لڑکے رہتے تھے امتحان دینے والے، وہ اس کا لڑکی ہے ڈاکٹر کی، کچھ اس کو پتہ نہیں. رات بھر ہمارے سامنے پڑھتے رہتے تھے سب رات بھر سامنے. ان کو کچھ فکر نہیں کیا ہو رہا ہے. ان کو اپنے امتحان سے فکر. یہ بھی تو امتحان ہے. صحابہ کو یہی بات تھی، صحابہ کی اس امتحان کی فکر تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا. مگر غفلت میں اضافہ اور گناہوں میں زیادتی ہو رہی ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتين، کیا تم دیکھتے کہ سال میں 1-2 مرتبہ فطرے مبتلا کیا رہتا ہے؟ تبھی عبرت نہیں ہوتی. آتا ہے کہ بیمار ہو گیا، کوئی بات ہو جائے، آتے ہی رہتا ہے. ثم لا يتوبون ولا هم يتقون. کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائش میں پڑتے ہیں، پھر بھی تائب نہیں ہوتے؟ یہ سب وہی بخار آ گیا، پریشانی ہو گئی،
کوئی مر گیا, چوری ہو گئی, کوئی جل گیا, یہ سب وہی آزمائش ہے, سب مرتب ہے اللہ کے. علاج میں ہوتا ہے نا کہ یہ بھی کرنا ہوگا, یہ بھی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ یقین دے دین کی نافعیت پر, کیا عمل کریں گے تو نفع ہوگا. کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ ہر روز ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائش میں پڑتے ہیں, پھر تائب نہیں ہوتے. ہم سب کا حال یہی پھر بھی تائب نہیں ہوتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. کون سا ایمان ہے اور کیسی مسلمانی ہے کہ نہ کتاب و سنت سے نصیحت قبول کی جاتی ہے اور نہ واضح نشانیوں کے مشاہدہ سے عبرت حاصل کی جاتی ہے. کون سا تمہارا ایمان ہے؟ بیمار پڑتے ہو, یہ سب ہوتا ہے. یہ کون سا ایمان ہے, کیسی مسلمانی ہے؟ نہ کتاب و سنت سے نصیحت قبول کی جاتی ہے اور نہ واضح نشانیوں کے مشاہدہ سے عبرت حاصل کی جاتی ہے. یہ سب کے لیے مرد عورت کہیں خاص نہیں ہے, یہ عورتوں کے لیے ہے, مرد کے لیے ہے, یہ شادیوں کے لیے, دیہاتیوں کے لیے, پوری امت کو خطاب. نہ صوفی اس سے بری ہیں, نہ مولوی بھری ہیں, نہ قاضی بری ہیں, سب کو عام یہ سب کو کر رہا ہے. یہ کون سا ایمان ہے اور کیسی مسلمانی ہے کہ نہ کتاب و سنت سے نصیحت قبول کی جاتی ہے اور نہ واضح نشانیوں کے مشاہدے سے عبرت حاصل کی جاتی ہے. سوچنا چاہیے کہ وہ دوست ہم نشین جو گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ یہ پیوستہ سال اکٹھے ہم سر وہ ہم بستر وہ منیس وہ ہم لوگ ٹھکا چلے گئے. جو ساتھی تھے وہ کہاں گئے؟ اکیلے ہو جاتا ہے, بیماری آتی ہے, کوئی نہیں رہتا, اکیلا رہتا. گھر میں 10 لڑکے ہیں, کوئی نہیں باپ رہتا. آج جو قدر کتاب ہو رہا ہے اسی ہو رہا ہے, مطلب آج ہی ہو رہا ہے, آج ہی ہو رہا ہے. لیکن اللہ والے اسی میں خوش رہتے ہیں, اسی سے ترقی کرتے ہیں, اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں. ہی زمانہ آسمان دیگر غیب راہ ابرے و باد دیگر. اس زمین کا آسمانی الگ ہے اور غیب کے لیے پانی اور بادل الگ ہے, وہ تم کو سمجھیں گے. تصویر اور نہ واضح نشانیوں کے مشاہدے سے عبرت حاصل کی جاتی ہے. سوچنا چاہیے کہ وہ دوست وہ ہم نشین جو گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ سال اکٹھے ہم سر ہم بستر وہ منیس وہ ہم لوگ سے کہاں چلے گئے؟ پوجا رفتن یار بودن مونس ہو جائے. وہ دوست کہاں گئے جو کہ مونس و غمخوار تھے؟ جائے کہ جہاں جنگیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے, اسے بھی قدوت ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن جنگ میں کیا ہے, 5 لڑکے ہیں, بیوی ہے, یہ ہے, کتنا ہرا گیا, سب ختم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دار الفنا کا دار البقا کا یہ سب فنا کی علامات ہے. ان کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا, کوئی شخص ان کا پتہ نہیں دیتا. چنا خرمن عمر شاہ شد برباد یہاں کسے لا نشان نزاد. عمر کے خریان کہاں برباد ہو گیا, عمر کا خریان کہاں برباد ہو گیا. یہ کوئی اس کا نشان نہیں بتاتا. کل کا دن کوئی نشان بتائے گا؟ کل کیا
کوئی چیز ملتی جلتی نہیں. چنا خرمت عمر شان شد برباد کہ حقیقت سے زان شان نلال. عمر کے کھلیان اس طرح برباد ہو گیا. عمر کا کھلیان کہ کوئی اس کا نشان نہیں دینے والا رہ گیا. ان کی عمر کا خرمن اس طرح برباد ہو گیا کوئی شخص ان کا کچھ پتہ نہیں دیتا. کرو پھر سے چلتے تھے دیتے تھے پتہ نہیں کہاں آ گیا. ان کی عمر کا خرمن یعنی کھلیان اس طرح برباد ہو گیا کہ کوئی شخص کا کچھ پتہ نشان نہیں ملتا. اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم. اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کرو، ان کے بعد کے فتنوں میں نہ ڈال. بس ہم پر اور ہمارے پسماندگان پر لازم ہے عمر دو روزہ کو غفلت میں نہ گزارا. کتاب خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں. سب لکھ کر کے پھر اپنے کو بھی مطالبہ کیا. بس ہم پر اور ہمارے پسماندگان پر لازم ہے کہ عمر دو روزہ کو غفلت میں نہ گزارا. عمر دو روزہ خوابے خرگوش میں نہ لگایا. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. آنے والی کسی اس طرح پانی سے اس دنیا سے دل نہ لگائے. اور یہ کہوے بے وفا کے فرشتہ نہ ہو. یہ آزاد عورت جو تمہارے ساتھ ہے اس کی وفا کی امید میں رکھنا. بے وفا آج تمہارے ساتھ ہے کل کے دن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. اور مولا حقیقی جل شانہ کی خوشی دنیا سے کلی موافقت کریں. یہ اردو بہترین مانا رہتا ہے سب کے مانا جائے. مولا حقیقی جل شانہ کی خوشی دنیا سے کلی موافقت کریں. نفس و شیطان کے مکر ہوا و حوث کے گرداب سے دوری اختیار کریں. موجیں آ رہی ہیں اور قبر و قیامت کو پیش نظر رکھ کر اپنے کو مردوں میں شمار کریں. وہ عد نفس میں اصحاب قبور اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو. اور وجود حیات موہوم سے آزاد ہو کر اس موت میں مشغول ہوں جو موت سے پہلے ہے. اس سے پہلے جو حالات ہے اس میں مشغول ہو جاؤ. وہ عد نفس کا میرا صاحب قبور اور تو اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کر اور وجود و حیات موہوم سے آزاد ہو کر موت میں مشغول ہو جا. زندگی کچھ نہیں ہے. اور اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کر اور وجود و حیات موہوم سے آزاد ہو کر اس موت میں مشغول ہو جو موت سے پہلے ہے. موت سے پہلے غفلت اس کی طرف دیکھو اور اپنے ذاتی ادمیت و اصلی نیستی کے ساتھ موافقت کرو. ذاتی اعتبار سے تم کیا موہوم ہو، نیست آج ہو کر نہیں. وہ معدوم جو اپنے اوپر کسی موجود کے احکام جاری کرے اور وجود کے عنوان سے ظاہر ہو، وہ نیست جو کہ حس کی تہمت کے ساتھ ہو، وہ مخلوق کے لیے قابل مزہ کا ہے. نیستی ہے تم سمجھتے ہو وجود ہے، کچھ نہیں ہے. بہت اللہ. تو حاسد کے خلاف مرضی اپنی تعریف کب تک کرتا رہے گا؟ تو حاسد کے خلاف مرضی
اپنی تعریف کب تک کرتا رہے گا؟ تو ایسی کھوٹی پونجی کو کب تک روا دیتا رہے گا؟ اور اس کے توابع صاحب ہستی موضوع کی لائق ہوا ہے. اور یہ شے اس مقام میں رکھنا ہے. ممکن کا کمال اپنے کمال کی نفی کرنے میں ہے. ممکن کا کمال کی نفی میں ہے. سب کمال اسی میں ہے. وہ اصلی نیستی کے ساتھ موافقت کریں. وہ معدوم جو اپنے اوپر کسی موجود کے احکام جاری کرے اور وجود کے عنوان سے ظاہر ہو، وہ نیست جو کہ حج کی تہمت کے ساتھ ہو، وہ مخلوق کے لیے قابل مذاق ہے نیستی، اور سمجھ رہے ہیں اس کو ہستی مذاق ہے. تو حاصل کے خلاف مرضی اپنی تعریف کب تک کرتا رہے گا؟ تو ایسی کھوٹی پونجی کو کب تک روا دیتا رہے گا؟ ہستی اور اس کے توابع صاحب ہستی وجود حقیقی کے لائق و مناسب ہے. اور یہ شے اس کے مقام میں رکھتا ہے. ممکن کا کمال اپنے کمال کی نفی میں، اس کو تو وجود دیتے ہی ہستی کو. ممکن کا کمال یہ ہے کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھے. ممکن کا کمال اپنے سے کمال کی نفی کرنے میں ہے، اور اس کی بھلائی کے سلب میں ہے. ختم کرو. در عالم ماں ہماری دنیا میں ہمارے نام کے سوا کوئی نہ رہے گا، اور ہمارے وجود کی صبح سے سوائے شام کے کوئی نہیں رہے گا. شام چل خسرو گھر اپنے سانس پڑی سب دیش. ہندی سے ہے. چل خسرو گھر اپنے سانس پڑی سب دیش. ہر جگہ کیا ہو گئی؟ سانس آ گئی، یعنی شام ہو گئی. اے خسرو اپنے گھر چل، ایسے دیش میں شام ہو گئی. دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمات کی امید کی گئی. دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ کی امید کی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحتوں کو معمولی. اللہ نے نصیحتوں کو باقی رکھا، محفوظ ہے، یہی بڑی بات ہے. اس کو چھپوا دیا اچھے انداز سے، یہ بھی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق دے. کسی نصیحت دنیا کو ہر مکتوب میں پوری دنیا کو پیش نظر کرا دیا، آخر ایک طرح متوجہ کر دیا ہے. اللہ ہم سب لوگ یہ سب چیزیں ہو جائیں تو بہت سے خرفشاں سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے، اور ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. ہر حالات ہیں وہی ہر کسی کی چیزیں ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کا ذریعہ اس کو بنا دے، نہ کہ اس کو ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے. دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ عافیت دے. ماشاء اللہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور گویا کہ میں تو سناتا ہوں لیکن آپ سنتے ہیں، اگر سننے والے نہ رہیں تو سنائے گا کس کو؟ اس طرح آپ حضرات کا بھی اس مریض کے آباد رکھنے میں دخل ہے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اس سلسلے کو جاری رکھے اور لوگوں کو نفع ظاہری اور باطنی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا اللہ.